رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میں موجود جو ہر انسان میں موجود ہوتا ہے ہمزاد، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہم اس کے چکر میں کس طرح آ جاتے ہیں، کس طرح ہم کو اپنے چکر میں لاتا ہے، وہ ایک ہر انسان میں موجود ہے۔ جو نگیٹیو ایکٹیویٹیز کرواتا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس کا اشارہ سورہ المومنون آیت نمبر 97 23 کی 97 اس میں اللہ رب العزت نے دیا۔ کیا فرمایا رب العزت نے؟ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہہ دیجئے اے میرے رب، میں پناہ لیتا ہوں ہمزاد سے، شیطان کی۔ اب یہاں پر ٹرانسلیشن میں وسوسے کر دیا گیا، قرآن میں ہے ہمزاد۔ اصل میں ہمزاد کیا ہے؟ ہمارے خون کے ساتھ میں گردش کرتا، ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا، طرح طرح کے وسوسے۔ اب جب یہ آیت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک کے پیش کیے، اور خصوصی طور پر ایمان والوں تک، صحابہ رضی اللہ اجمعین تک جب یہ آیت پیش کیے تو صحابہ کے بات سمجھ میں نہیں آئی، کچھ ان کو عجیب لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اپنے آپ میں خود موجود ہے ہمزاد یعنی جن، وہ ہمزاد جن ہے اصل میں، ایکچوئل میں جو وسوسے ڈالتا۔ اور جن کا کیا کام ہے؟ ظاہر ہے قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ سے اس نے بالکل مکالمہ کیا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، خلاف ورزی کی۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا فرشتوں سے کہ تم سے افضل سمجھو اس کو، سجدہ کرو اس کو، انسان کو، آدم علیہ السلام کو، سارے فرشتوں نے حکم مانا، لیکن شیطان شیطان ایک عمل ہوتا، ابلیس جو جن تھا اس نے کہا نہیں مانا، انکار کیا، کہا میں تو، یہ میرے سے انسان کیسا افضل، میں تو اس سے آگ سے بنا ہوں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی کیا۔ جبکہ اس نے جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ اللہ تو نے فرشتوں سے کہا، مجھے تھوڑی کہا۔ دیکھیے انسان کا عقلی تقاضا ہوتا، لیکن اس کو کیونکہ اللہ کو تو دنیا بنانا مقصد تھا تو اس نے مخالفت کی۔ اب پھر یہ کہا کہ میں جس انسان کو تو بنا رہا ہے، جس کو تو نے فرشتوں سے افضل، ہم جناتوں سے، میرے سے بھی افضل بنایا، تو اس کو میں بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے بولا ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا بہکانا۔ تو کیا کہا تھا اس نے؟ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں طرف سے میں انسان کو بہکاؤں گا۔ اور باقاعدہ اللہ نے اس کو اجازت بھی دی کہ جا تو بہکا، جو میرے نیک بندے ہیں تیرے چکر میں نہیں آئیں گے۔ اب شروعات کہاں سے کیا اس نے بہکانے کی؟ وہ بھی موجود ہے قرآن میں۔ اب کیا کیا چیزیں بتلانا، یہ سارے ویڈیوز میں نے درس پیش کیا، میں نے اس ضمن میں آدم علیہ السلام سے شروعات کی کہ اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ دیکھیے اس پھل کے پاس میں مت جانا۔ وہاں بھی جو آتا تو پھل بتایا جاتا ہم کو، وہاں شجرہ آتا تو درخت، اس کے معنی تو درخت کیا دیتا میرے بھائی؟ درخت اتپادن دیتا، اس کو گوتر کہیں گے۔ ہم رشتوں کو جاتے تو کہتے نا کہ تمہارا شجرہ کیا ہے، شجرہ یعنی تمہارا گوتر کیا ہے، اتپادن کیا ہے تمہارا، کہاں سے، مطلب پھر ہم بولتے بھائی ہم افغانی پٹھان ہے، کوئی کہتا میں سعودی شیخ ہے، ہم کوئی کہتے ہیں ہم خان ہے فلانے، تو یہ اپنا شجرہ بتاتے، یعنی ان کا اتپادن، پروڈکشن کہاں کی، کیسی پیداوار آپ، وہ اصل میں ہے۔ تو شیطان نے کیسا بہکایا آدم السلام کو، وہ بھی پورا میں نے درج کیا۔ اللہ نے منع کیا تو اس درخت کے پاس میں مت جانا۔ اب وہ دونوں آدم ہوا میاں بیوی تھے، لیکن پروسیس کے لیے تھوڑی کہا تھا اللہ نے، تو شیطان نے برابر بہکایا۔
کہ وہ درخت کے اس لیے منع کیے آدم آپ کو اللہ نے کہ تم تو امر ہو جاؤ گے. قرآن میں باقاعدہ آیت ہے کہ تم امر ہو جاؤ گے. امر سے مراد مطلب اگر ان کا ملاپ ہو جاتا تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ امر ہو جائیں گے، اتپادن شروع ہو جائیں گا. اور وہی اللہ کو وہاں چاہنا، اللہ کا وہ مقصد نہیں تھا کہ وہاں پر پیداوار شروع انسان کی، وہ تو دنیا میں جا کے اس کا پروڈکشن ہو. یہ تھا جیسا ہم کسی کا رشتہ کر دیتے نا تو ظاہر ہے وہ میاں بیوی ہوتے لیکن بن تھوڑی جاتے. ڈکلیئر بھی کر دیتے ہم کہ بھائی ان کا ہم نے رشتہ کر چکے. جو منگنی ہوتی کیا ہوتی؟ ڈکلیریشن ہوتا کہ اب کوئی رشتہ نہیں آئے گا اس تک کے. ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ہونے والے میاں بیوی ہے. تو ایسا وہاں پر اللہ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ میاں بیوی ہے لیکن اس کا پروسیس دنیا میں تو وہ منع کیا تو وہ آ گئے اس کے جھانسے میں. تو ادھر صرف راغب ہوئے، وہاں یہ لیں گے ہم اس سے. میں نے بتایا راغب ہوئے تو ظاہر ہے جب بھی جو کوئی اس طرف راغب ہوتا پروسیس کی طرف میل فیمیل تو وہ کپڑے اتر جاتے. تو آئے قرآن میں آیا تھا کہ کپڑے اتر گئے لیکن وہ اس کو درخت سے جوڑتے. خیر لیکن کچھ قلیل تعداد ہے علماء حضرات کی بہت ہی تھوڑی نا کے برابر جو اس کو اس طرح لیتے جیسا میں نے بتایا، اور مجھے بھی وہ بات بہت مناسب لگی. اس کا مطلب یہ نہیں، ہرگز بھی یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں پر کوئی آدم السلام کا ہوا کا کوئی پروسیس ہوا تھا، نہیں. تو یہ ہے کہ حمزاد اس وقت میں بھی ان کے پاس میں ہی تھا. وہاں پر کہاں تھا؟ جنت میں تھا وہ ابلیس. تو ایسا اللہ جو بھی انسان پیدا ہوا تو اس کے ساتھ میں جیسا آدم السلام کے ساتھ میں تھا جنت میں موجود تھا. اب جنت میں کہیے کہ جنت کے آس پاس کہیے مطلب ان کے سابق ان کے ساتھ میں تھا مطلب. تو بہکایا. تو اب ہمارے یہاں ساتھ میں جو کیا ہونا چاہیے، تو ہمارے ساتھ میں پیدائش کے ساتھ میں حمزاد ہوتا، جن ہوتا، ایک جن ہمارے ساتھ نہیں ہوتا جو ہمارے خون کے ساتھ میں گردش کرتا. تو وہ ہماری جو نگیٹو جو ہوتی نا ہمارا ایک ہمارے اس میں ہوتا انسان میں ایک پازیٹیو ہوتی جو پازیٹیو بات بتاتی، تو وہ اصل میں اللہ کی بات ہوتی. اور اس سے روکنے کے لیے نگیٹو بات بھی چلتی جو صرف دنیا کے فائدے کی طرف آمادہ کرتی. اور اللہ کی بات دنیا کے فائدے کی طرف آمادہ نہیں کرتی، نہ دنیا کے نقصان کے لیے بھی نہیں کرتی. لیکن وہ جو ابدی زندگی ہے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی روز آخرت کی زندگی، وہاں کی نوٹیفیکیشن کرتی کہ وہاں تجھے غلط چیز سے رکیں گا تو وہاں تجھے یہ جنت ملے گی. جیسا یہاں پر شادی کرنے کے لیے منع تھوڑی فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میل فیمیل شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، لیکن بغیر نکاح کے پروسیس نہ کرے، بچے پیدا نہ کرے. کوئی چیز کھانے کے لیے تھوڑی منع کیا. قرآن میں پھر ان آیتوں کا کیا ہوں گا کہ اللہ کا فضل جھلکنے کو نا، جو پیسہ دیا اللہ تعالیٰ نے بڑے سے بڑا گھر بناؤ، آپ کی جتنی استطاعت ہے، کار سے جاؤ، کار سے کیا آپ کہیں پر جا سکتے، ہیلی کاپٹر تو ہیلی کاپٹر سے لو، زکوٰۃ بھی نہیں ہے اس پر. وہیکل پر، گھر کے رہنے پر، خود کے ہماری لباس پر، جو پہننے کی چیزیں ہماری روزمرہ پر، اس پر زکوٰۃ تھوڑی ہے. اس کے علاوہ جو بچتا تو وہ ہے بندوں کا حق، ان کو دو کر کے. یہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلنا پڑے گا ہم کو. تو گویا کہ وہ حمزاد ہمیں بھی موجود ہے جو ہم کو یہاں کی بات بتاتا، دنیا کے فائدے کی طرف اکساتا ہم کو. اور پہلے انسان دنیا کے فائدے کی سوچتا کیونکہ یہاں موجود ہے نا. آپ نے دیکھنا دنیا کا سکھ مل جائے، وہاں کا کچھ لوگ ایسے کہ ایمان ہونے کے بعد میں بھی میں نے ایسا سنا بولتے آ جاتا، کسی سے سنا نہیں، میرے سامنے کسی نے کہا ارے بھائی وہاں دوزخ سے، اس سے ڈرو. ارے یار کس نے دیکھا اس طرح سے بات؟ دیکھیے کیسا ایمان معاملہ. تو وہ حمزاد اصل میں اکساتا، پھر بعد میں اس کو بتلاؤ تو اس کے ذہن میں خود ہی آتا ارے یار یہ کفریہ جملہ نکلا. تو یہ حمزاد چپکا ہے. تو جب یہ آیت آئی نا سورہ المومنون آیت نمبر 97 جو پڑھ رہے ہیں ہم کہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صحابہ رضی اللہ اجمعین کو لکھا بھی دیا اپنی آیت زندگی میں، جو قرآن کی شکل میں آج یہ آیت بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کا درس میں آپ تک کے دے رہا ہوں، جس کا درس آپ سن رہے ہیں. مجھ میں بھی حمزاد موجود ہے، آپ میں بھی ہے. کتنی بھی بڑا عالم ہے، کتنے بڑا فاضل ہے، قاری ہے، بہت بڑا قاری عالم صاحب، بڑے بڑے فتوے دینے والے، کتنی بھی معتبر شخصیت، کتنی بھی بڑی جماعت کا ایمان والا،
ایسا نہیں کہ صرف کافر کے ساتھ میں، اس کے ساتھ میں بھی حمزات موجود ہیں، بالکل ہے۔ جب یہ آیت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے، لکھا بھی دیے۔ جب یہ آیت آئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ میں، ہاں آپ کے ساتھ میں حمزات ہے، ہر کسی انسان کے ساتھ میں ہوتا، تو جو بہکاتا ہم دنیا کے فائدے کی طرف آمدہ کرتا۔ تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ اب سوال کرتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ تو پھر یہ سوال بھی ہوا کہ پھر آپ کا کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں یہ چیز، ہاں یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے۔ اس لیے میں کہتا کہ دیکھیے حدیث سے قرآن کو نہیں سمجھیں گے، قرآن سے حدیث کو سمجھیں گے تو یہ حدیث بالکل قرآن کی آیت کی تشریح کرتی ہے، مانیں گے اس حدیث کو۔ منکر حدیث ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر حدیث کے بھی قرآن سمجھ میں آ سکتا، لیکن ایک جو حدیث کے اصل میں پریکٹیکل ہے، ایک پریکٹیکل ہے، ایک جو ہوئی بات، جو گھڑی ہوئی بات ہے، جس کے ذریعے سے، جس کے سہارے سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پریکٹیکل ہوا باقاعدہ۔ ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے ایکٹیویٹیز ہوئی یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حمزات تھا، جو اس دنیا سے چلے گئے صحابہ رضی اللہ اجمعین کے ساتھ حمزات تھا، اس کے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ان کے سب کے ساتھ میں حمزات تھا، حمزات جین ایک تھا۔ تو پوچھا صحابہ رضی اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ساتھ بھی؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہے۔ پھر آپ کا کیسا؟ تو فرمایا میں نے میرے حمزات کو مسلم بنا دیا، یعنی میں نے میرے جن کو جو حمزات تھا اس کو مسلم بنا دیا۔ بھیا آپ یہ کہیں گے کہ ایسا کیسا؟ وہ شیطان ابلیس تو مسلم تھوڑی تھا، وہ کہاں ایمان والا تھا، پہلے عبادت ہی کیا تھا، جو آتا ہم کو حدیث میں بہت عبادت گزار تھا۔ اچھا وہ اس کا ایمان اللہ پر بھی تھا، لیکن اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا۔ تو جن ایسا ہوتا کہ جن جو ہے تو جن مطلب دوزخی ہوتے، انکاری ہوتے، ایسا ثابت ہوں گا۔ اس لیے جو قرآن میں آتی نا کہ آیت محکمات اور آیت متشابہات، محکمہ آیت جو آیت ہوتی تو وہ ایک حکم دیتی، ایک حکم اس سے کلیئر کٹ حکم نکلتا، اور آیت متشابہات جو ہوتی ملی جلی آیت، کہ یہاں ہم کو ایسا لگتا کہ بھئی وہ تو حمزات تو نگیٹو پہلی والا ہے، ابلیس تو بالکل نگیٹو بات، حمزات بھی ہے تو نگیٹو، لیکن کیا اور وہ جن ہے تو جن کیا؟ اب جو قرآن میں جو آیت ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا، مطلب جن اور انس اللہ کی عبادت کے لیے، وہ بھی جنت میں بھی جائیں گے، دوزخ میں بھی جائیں گے، جن جنتی بھی ہے اور دوزخی بھی ہے، سمجھیے آپ، یہ مت سمجھیے کہ ہم میں جو غصہ ہوا ہے تو وہ حمزات ہے، تو وہ ہم کو کوشش کرتا ہم کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی، تو کیا ہم یہ کوشش نہیں کر سکتے اس کو اللہ کے راستے پہ لانے کی؟ کم سے کم ہمارے حمزات کو ہم دوسروں کو صرف پہنچا سکتے، بات منوا تھوڑی سکتے۔ انبیاء اکرام کا کام صرف بات کو پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ کہتا کسی نبی نے اپنی اللہ کی بات منوائی نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اسلام میں کوئی زور و زبردستی نہیں۔ تو کیا ہمارے حمزات کو ہم کو کہ ہم صرف سمجھانے کے حد تک کہ محدود رکھیں گے اس کو کہ بھائی ہم سمجھاتے رہتے ہیں، کو منوانا نہیں ہے ہمارے ذمہ؟ ارے نہیں، قرآن کی آیت گواہ ہے ہمارے ذمہ ہمارے حمزات کو منوانا شرط ہے، منوانا ضروری ہے، ہم اس کے کنٹرول میں نہ جائے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو منوایا نہیں، اس کو مسلم نہیں بنایا، مطلب منوانا ہے نا اللہ کی بات منوانا، ہم نے اس کو مسلم نہیں بنایا کبھی تو وہ ہم کو غیر مسلم بنا دے گا، وہ ہم کو کافر بنا دے گا، یہ چیز ہے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ماننا پڑے گا، میں نے میرے حمزات کو مسلم بنا دیا، تو کیا صحابہ نے نہیں بنایا تھا؟ بالکل بنایا تھا۔ کیا ہم نے نہیں بنانا چاہیے؟ بالکل بنانا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں بناتا اس کی اپنا یہ ہے معاملہ، اس کی اپنی گڑبڑ ہے، لیکن وہ تو ہے چپکا ہوا۔ تو یہ وہ آیت ہے، کہہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ دیے، اے میرے رب میں پناہ لیتا ہوں، یہاں پر آتا لیے وسوس ہو جاتا ہے، حمزات ہے، حمزات سے شیطان کی مطلب شیطان کو ایک وہ تھوڑی ہے، کوئی شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، جن مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہے، پھر شیطان کیا ہے؟ شیطان ایک ایکٹیویٹیز ہے جو ابلیس جن نے کیا تھا، جو ہم میں حمزات ہوتا، جو جن ہے وہ جو ایکٹیویٹیز کرتا، منفی پہلو پر لانے کی کوشش کرتا ہم کو وہ ایکٹیویٹی، وہ عمل اس ایکٹیویٹی پر نہیں آنے کا، اس کو مسلم بنا دینے کا، یہ کوشش ہونا۔
جب جا کے بات بنے گی. اگر ہم نے اس کے چکر میں آ گئے، جیسا آدم علیہ السلام آئے تھے چکر میں وہاں پر، لیکن ویسے ان کے خیال میں آیا، پورے چکر میں تھوڑی آئے. کوئی پروسیس کیے تھے کیا؟ میاں بیوی کا پروسیس وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، چکر میں آ گئے تھے، لیکن کپڑے اتر گئے، ویسے ہی چوکنا ہو گئے. اللہ سے معافی مانگے اور اللہ نے وہی معاف کر دیا تھا. لیکن دنیا بنانا مقصد تھا نا اللہ کا، تو جو مقصد پہلے سے معلوم تھا، فرشتوں کو بھی معلوم تھا. اس لیے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ انسان بنا رہا ہے تو یہ تو دنیا میں جا کے خون ریزی کرے گا. کیوں؟ کہ جس مٹی سے بنایا جا رہا تھا اس مٹی کی صفت ان کو معلوم تھی، اس کے تحت کہا انہوں نے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تم نہیں جانتے جو میں جانتا، یہ تم سے بھی افضل ہوں گا. گنائے، اللہ نے سکھا دیے نام، پھر گنائے آدم علیہ السلام نے نام کے کوئی نام تھوڑی تھے. ہر طرح کا عمل، مطلب فرشتہ جو ہوتے ہیں نا، فرشتے پرٹیکولر اپنا جو موت کا فرشتہ روش نکالے گا، ان کے کام بٹے ہوئے. بارش والا فرشتہ بارش ہی دے گا، پہاڑ والا فرشتہ پہاڑوں پر ہی اس کو سبقت حاصل ہوتی ہے، ہم سے بھی زیادہ، انسانوں سے بھی. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو سارے عمل آتے ہیں. فرشتے کو، پہاڑ والے فرشتے کو بولیں گے کہ تو پانی برسا دے، تو بولیں گے وہ اپنا کام میرے کو نہیں آتا، وہ میرے کو پہاڑ بولو، بڑے سے پہاڑ پلٹا دوں گا. ہر انسان کو پانی برساتا اللہ ہی، لیکن پانی سے کیسی حفاظت کرنا، جو بھی ہمارے کام ہے وہ بھی آتے. طرح طرح کے کام نت نئے انداز سے کرنے کی ساری صلاحیت انسان میں موجود ہے. اس لیے تو ساری مخلوق سے بہتر جو بتایا گیا، اشرف المخلوقات بتایا نا اللہ رب العزت نے انسان کو، ہے انسان فرشتوں سے بھی افضل اور جناتوں سے بھی افضل. وہی تو آبجیکشن تھا اس کا، شیطان ابلیس کا. اب اس کی ایکٹیویٹیز پہ آپ دھیان رکھو، ہر انسان کی اپنے خود میں جھانکو. میں تو کئی بار اس کا مطالعہ کیا، غور کیا اپنے آپ پر بھی، اور ہمیشہ کرتا. آپ بھی خود اپنے آپ پر غور کرو، سوچو ذرا. میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، حمزات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. حمزات اصل میں جو ٹرانسلیشن کرتے وسوسے کر کے بتایا جاتا، اصل میں حمزات ہے، جین ہے ہمارے اندر جو موجود ہے. تو وسوسے کیا ہے؟ وہی ہے، وسوسے ایک ایکٹیویٹیز ہے، ایک شیطانی عمل ہے جو وہ جن پیدا کرتا ہم کو اندر سے. تو اب دیکھیے، آپ غور کیجیے، ہر انسان میں ہوتی. کسی بھی کوئی معاملہ رہا ہماری، ہم کو معلوم تھا ہم کو یار پیسوں کی بہت ضرورت ہے، اور ہم کو لگا ایسا یار یہ بغیر محنت کے پیسے کوئی مل جا رہا ہے، تو پہلا ہم کو یہ آتا معاملہ کہ یہ لے لینا چاہیے پیسے. کسی نے رشوت دیا، ارے لے لینا چاہیے رشوت. سب سے پہلے ہم کو اس پر اکساتا، یار تیرے کو کام ہے نا، لے لینا، کیا ہو رہا، ارے راضی خوشی سے دے رہا نا یار، یہ پھر بھی کیوں نہیں لیتا تو. پھر کوئی دوسرا کہتا جو بہکا ہوا رہتا آلریڈی اس کے ہمزاد سے، تو ہم کو بولتا یار خوشی خوشی دے رہے تب تو رشوت لے لو. کوئی لڑکی خوبصورت، ہماری بیوی سے بھی زیادہ خوبصورت، بڑی چاہت تھی زندگی میں ہم کو خوبصورت بیوی کرنا، یہ کرنا، اور بیوی ذرا 19ویں مل گئی. کیوں کہ مہر کی اتنی طاقت نہیں تھی، مالیات اتنی نہیں تھی، زندگی سے کمپرومائز کی. لیکن کوئی عاشق ہو گئی ہم کو زندگی میں، تو سب سے پہلے حمزات ہمارا بہکاتا ہم کو، ارے یار یہ لڑکی کی تو تلاش تھی اس ٹائپ کی، اپنے کو چاہ رہے تھے کہ مل جائے، حلال طریقے سے چاہ رہا تھا میں کہ مل جائے کر کے. لیکن کیا کرنا، 2 3 4 10 جگہ لے کے گیا رشتہ، لیکن کیا کرنا، پیسے سے کمزوری تھی، خوبصورت تھا سب تھا، لیکن پیسے کی کمزوری سے وہ رشتہ ہی نہیں ہوا. نہیں دی انہوں نے کہ بھائی تمہاری پیمنٹ کم ہے، آمدنی کم ہے، ایسا معاملہ جو بھی کچھ تھا ان کا اپنا یہ تھا، نہیں دیے. میں نے زندگی سے کمپرومائز کیا، یہ سمجھ لے کہ چلو اپنا اس پر ہی گزار لیتے. لیکن آج جب کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں، میری فلانی ایکٹیویٹیز پر، کوئی دوسری چیز پر، یہ جیسی میری چاہت والی لڑکی تھی وہ خود عاشق ہو رہی اور خود میرے کو پرپوز کر رہی، تو پھر میں کیا ہو گیا، میرے کو کون دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کے ساتھ میں منہ کالا کر لوں. بلکہ یہاں تک کہ پیسہ تو نہیں مانگ رہی، الٹا پیسہ دینے کا کہہ رہی معاملہ. لیکن ایک چیز ہے کہ شادی نہیں کروں گی، ویسے استعمال کر لو میرے کو. تو حمزہ سب سے پہلے اکساتا ہم کو، للچا دیتا ہوتا دنیاوی فائدے کے لیے. لیکن ویسے ہم کو خیال میں آتا اللہ کی بہت خیال نہیں، میرے اللہ نے منع فرمایا یہ تو زنا ہو جائے گا، یہ تو غلط عمل ہو جائے گا، یہ تو گناہ ہو جائے گا، اس سے تعلق رکھنا بھی گناہ ہو جائے گا. رک جائیں گا، تھم جائیں گا. تو یہ ہے وہ حمزات ہم کو بہکاتا، اس کے چکر بالکل آپ سوچو
یہ تو میں نے بالکل ہائر دے دیا. یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جس کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ سوچو. ہر معاملے میں کوئی پیسے ہم کو ادھار نہیں دیتا. ہمارا مالک 20,000 مانگے دیا نہیں, اور ہزاروں لاکھوں روپے ہم گنتے, ایسا لاتا ہمارے سامنے رکھ دیتا, اس کو معلوم بہت ایماندار ہے. 20,000 ادھار دیا نہیں ہم کو, بہت کام تھا, لیکن اب بعد میں دیا, ڈال دیا کتنے پیسے گن لو. تو دل میں آتا چکر یار ادھار دیا نہیں, 20,000 نکال لیں گے اس میں کے, اگلے ٹائم پر اپنے کو تو معلوم بغیر گنے دیتا, بول دیں گے 4 لاکھ اتنے بھرے, 20,000 کم بتا دیں گے. اگلے ٹائم پہ جب گننے دیں گا, اپن تو ہے اس کے جاب میں, تو اگلے ٹائم پہ 20,000 روپے زیادہ بتا دیں گے, اس کو ڈال دیں گے وہی پیسے. حمزاد برابر ایسا چکر میں لاتا, سمجھیے اس بات کو. کئی آئے ایسے چکر میں, ہم کو واقعات ملیں گے. مسجد کے مینجمنٹ میں 2-2 3-3 سال پیسے پڑے رہتے. بھائی کنسٹرکشن کا کام ہونے کا بھی پیسے اتنے جمع ہوں گے تو کام شروع کریں گے کنسٹرکشن کا. مسجد کا جو ادھورا کام تھا, اب 1 سال تک کے تو ہوتے نہیں جمع, اندازہ معلوم ہوتا. تو سوچتا انسان چلو ہے تو صحیح پڑے ہوئے. جو کیشیئر ہوتا, چلو نا بھائی میرے گھر کے کام میں لے لیتا, یا فلانے بچی کی شادی میں, یا وہ بعد میں ڈال دیں گے اس میں. حالانکہ وہ تو امانت تھی نا لوگوں کی, جو اللہ کے کام کے لیے لیتے آتی کیا نہیں, لے لیں گے نا, کیا ہو رہا ہے. یہ حمزہ چکر میں ڈالتا, یہ چکر میں لے بھی لیتا, ڈال بھی دیتا. پھر مینجمنٹ میں یہ ہے, کسی کا پتہ چل جاتا تو بوم باٹا ہوتا اس کا, ہر چیز. سود لے لو, ارے یار سود برابر حمزہ ڈالتا کہ اگر سود کا پیسہ بینک میں چھوڑے تو حکومت ہمارے خلاف میں استعمال کریں گے طرح طرح کے. کون؟ یہ علماء حضرات ہی بتاتے ہیں, ارے بھائی وہ چھوڑیں گے تو وہ پیسہ ہم نے جو ہوا ہے, جو سود لیتے نہیں آتا بیاج, تو وہ مس یوز ہمارے خلاف میں بھی کر سکتے, کریں گے, کر رہے ہیں طرح طرح کے معاملے. تو وہاں مت چھوڑو, وہ لے لو اور اس سے مسجد کے لیٹرین باتھ روم میں لگا دو. سچی بولیے, کس نے ڈالا؟ حمزاد نے چکر میں ڈالا. اور حمزاد کیسا چکر میں ڈالتا کہ اللہ سے وہ مکالمہ کیا تھا نا, یاد کیجیے نا آپ نے قرآن میں, جو آپ یاد کیجیے قرآن کی وہ آیت کہ چاروں طرف سے بہکاؤں گا. اور کیسا بہکاؤں گا؟ سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. تو وہ جو ہمارے جن میں حمزاد ہے نا, سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاتا. ایسا لگتا ہم کو نہیں کیا ہے, کوئی غلط تھوڑی کر رہے ہیں ہم. جیسا لیٹرین باتھ روم بنا رہے ہیں نا مسجد کے, غلط تھوڑی ہے. کوئی غریب کو دے دے رہے نا ہم وہ پیسہ, غلط تھوڑی ہے. بیچ کا پیسہ ہم نہیں لے رہے, غریب کو دے رہے. ارے جب اس کو تم میلا سمجھ رہے تو کیا میلا غریب کو کھلاتے؟ جب تم اس کو لائی کے میلا سمجھ رہے اس کو, تو کیا میلا باتھ روم میں لگا دیتے؟ مسجد کے باتھ روم میں لیٹرین میں لگائے تھے. طہارت کی جاتی نا وہاں پر پانی سے, وہ پانی گندا پانی تمہارے اس کا کہاں بیٹھتا؟ جب سوچو قرآن کی آیت سے لگتا نہیں یار غلط ہے یہ. ارے علماء کا اجماع ہے اس میں, اجماع ہے کہ مجمع ہے. جو قرآن پڑھتا نا وہ بولتا نہیں مانوں گا میں. ارے یار علماء کا اجماع ہے نا, اتنی ساری اکثر اتنی ساری جماعتیں مان رہے اور آپ نہیں مان رہے. تو پھر قرآن میں آیت ہے نا, کیا آیت ہے؟ شیطان نے ان کے عمل ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا, برابر ہیلے حوالے دے کے فٹ کرتے. زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ مسجد میں نہیں چلتا بھائی, مدرسوں میں نہیں چلتا. اب پھر مدرسے میں دینے لگاتے, لینے آتے ہم سے. کیوں بھائی؟ ہمارے یہاں وہ اتنے یتیم ہے نا, سارے بچے یتیم ہیں. کوئی اگر گھر میں کوئی 5 بچے 2 بچے پالے یتیم, اور اپنی فیملی کے 25 ممبر کو کھلا دے وہ زکوٰۃ میں, تو چل جائیں گا ایسا؟ یہ سارے حمزاد کے بہکانے کے. ہم تحقیق کر کے دیتے, زکوٰۃ تحقیق کر کے دیں گے. کون بہکا رہا؟ وہ حمزاد جو اندر بیٹھا ہے نا, وہ بہکا رہا. کہ تحقیق کا تو قرآن میں حکم ہی نہیں ہے. سوال کرنے کا, والے کا سوال پورا کرو. کہیں پر بھی اللہ نے ناٹ اے سنگل آیت, اس پر بھی میری ویڈیوز موجود ہے, ایک جگہ بھی نہیں اللہ نے فرمایا ایسا کہ تحقیق کر کے دو, انکوائری کر کے دو. بلکہ حدیث ہے گھوڑے کے پیٹھ, اس لیے حدیث منکر حدیثوں سے کہہ رہا ہوں میں کہ اس لیے حدیث کو ماننا پڑتا کہ قرآن کی آیت کی ترجمانی جو حدیث کریں گی مان لیں گے. جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی نہیں مانیں گے. بخاری مسلم کی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں مانیں گے قرآن سے ٹکرانے والی. لیکن جو قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتی تو مانیں گے کہ ہاں اس ٹائپ کے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے, صحابہ رضی اللہ اجمعین نے بھی کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے بھی آئے سوالی, تو بھی دو, بات ہی کلیئر ہوگی نا. اب جو منکر حدیث نہیں مانے گا. دوسرا یہ کہ حقدار کو بھی دو, غیر حقدار کو بھی دو. یہ بھی مسلم کی حدیث, بخاری کی حدیث ہے, بخاری مسلم کی. وہ پہلی حدیث جو گھوڑے پہ پیٹ کے بیٹھ کے آیا وہ بخاری مسلم کی ہے کہ نہیں وہ نہیں معلوم مجھے, لیکن یہ تو کنفرم ہے حقدار کو بھی دو, غیر حقدار کو بھی دو. یہ بھی حدیث ہے بخاری مسلم کی.
پھر بھی تحقیق کر کے دیں گے. یہ شیطان جو بیٹھا ہے نا اندر، حمزاد، عمل نیک کر دیا، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاتا، ایسے ایٹم کرتا. تو آپ سوچو، ہر کسی میں، میرے میں بھی سوچو، کوئی بھی عمل ہوتا سب سے پہلے دنیا ہی فائدہ. بچے کے رشتے کو جا بول دو نا سروس سے ہے، میرے بچے کو لڑکی مل جائیں گے، سروس تو لگی نہیں بعد میں. بھائی انجینئر کرا، ڈاکٹر ہے تو سروس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اپن. آج پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھر دیں گے کہیں پر بھی ڈپارٹمنٹ میں، سروس تو مل ہی جائے گی نا اس کو. انجینئر ہے، ڈی ایڈ کرا ہوا ہے، بی ایڈ کرا ہے، بول دو سروس سے، جھوٹ بول دو. عقیل بھائی بھروسہ کرتے بات پر تو لگا دو سروس کرا ہوا ہے کر کے بتا دو. چلائے تھے چھر، بعد میں پتہ چلتا سروس سے نہیں ہے، لگا نہیں. ہاں کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم کر رہے تھے، ہاں بول دیے. ایسے رشتوں میں کئی ایسے بھوپالیاں چلتے. ہماری بچی کو بناتے آتا؟ ہاں سب بناتے آتا، سب بناتے آتا. بریانی بن کر ارے کتنی قسم کھا لی. یہ بریانی کس نے بنایا؟ ہماری بچی نے بنائی. بناتی اس کی بھابھی، بچی نے بنائی. یہ فلانا میٹھا کس نے بنایا، کتنا لذیذ ہے. انگلی چاٹ چاٹ کے کھاتے وہ دولہے والے. یہ رشتے کو آتے، ہر کوئی دعوت ضیافت کرنا غلط تھوڑی ہے. وہ یہ بھائی کس نے بنایا، اتنا اچھا لو، اتنا اچھا فلانا آئٹم کس نے بنایا میٹھا؟ ہماری بچی نے، سب آتا اس کو. ارے وہ تو 50 جماعت کے لوگ آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتی ہے. ارے وہ تو اگر بریلوی والا رہے سنیے، ارے 12ویں سے 11ویں تو دیکھنا نہیں پڑتا، رات بھر بیٹھ کے پورا بناتے. جبکہ بناتی اس کی بھابھی، اس کو کچھ بھی نہیں آتا یا بہت کم آتا. جو بھی چلاتے کہ نہیں ایسے چھرے چلاتے. آفس میں رہیں گے تو برابر جی پی ایف نکالنے کا رہا فنڈ کا پیسہ تو بوگس کارڈ لگائیں گے، شادی کا بچے کا یا بچی کا، میڈیکل سرٹیفکیٹ لگائیں گے بیماری کا، اس پہ زیادہ خرچہ بتائیں گے. چھٹی لینے کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ لگائیں گے. کئی جگہ پہ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ، ہمیشہ بولتا میں، لیکن بولتے کہ نہیں. حمزاد جھوٹ بولنے لگا تھا. تو میرے بھائی تو مالدار ہے، سب ہے، تمہارے ساتھ میں حمزاد ہے. ہو یار حمزاد بولنے لگا دیتا. اور مرنے کے پہلے توبہ کر لو. ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جھوٹ بولتے جاؤ کر کے. جانے انجانے میں جو غلطی ہو رہی وہ بھی آیت موجود، اللہ معاف کر دیتا. لیکن نہ ہو تو جیسا ہمارے ساتھ میں حمزاد ہے نا یار، حمزاد بولیں گے نا آپ ایسی، کوئی بھی ایسا جس سے غلطی ہو رہی ہوں گی تو اپنے آپ کو مرنے کے پہلے درست کر لے، اب بعد میں وہ غلطی نہ کرے. تو ہمارے ساتھ میں، میرا کہنے کے بعد حمزاد ہے تو وہ غریب ہے، مجبور، بے بس جو اس کے پاس، اس کے ساتھ میں حمزاد نہیں ہے. جبکہ غور کرو کہ 10 جگہ جاتا تو 2 3 روپے دیتے، اس کو 10 کی نوٹ بھی نہیں دیتا کوئی. اور اس کی بیوی کا کبھی دل بولا کہ آج اپنا برتھ ڈے ہے، شادی کی سالگرہ ہے، لوگ تو مناتے، اپن بھی منائیں گے نا، فلانے ہوٹل میں چلو نا جی، ہوٹل میں لے کے فیملی کے ساتھ میں، اس کا دل بولا. اب وہ نام پر کبھی اس نے جھوٹ بول کے مانگ لیا. نہیں بولنا چاہیے جھوٹ. اور ہم کو پتہ چلا ارے باپ رے پیسے مانگا، میڈیکل کی چٹھی بتایا، بھائی ہوٹل میں کھاتے دکھا، اسی ہوٹل میں کہ کبھی اپن جاتے نہیں، ہم تو صرف چائے پینے جاتے بھائی. اور وہ وہاں پر بابا مرغا مسلم کھا رہا تھا اور وہ اس کو ٹپ بھی دیا، 20 روپے بچے تو اس کو ٹپ دیا ویٹر کو. ارے اس کا بھی دل ہے. اپنے گریبان میں ڈالو، ہاتھ ڈالو، ہم کتنا جھوٹ بولتے. انکم ٹیکس کیسا بچاتے، گھر کے خریدیا 50 لاکھ کی خریدی رہی تو کیسا بتاتے گھر کو کہ 25 لاکھ کے گھر ہے کر کے. ہو نہیں رہا جھوٹ، بول نہیں رہا. نگاہ ڈالو اپنے گریبان، جانے انجانے میں صحیح، خود ہو کے صحیح ہے. جو بھی ہو رہا ہے اللہ معاف کرے. تو غریب کی اتنی پکڑ، ارے 2% کے اوپر نہیں ہے غریب. یہ سارا حمزاد ہم کو چکر میں لاتا سب، جس کے ضمن کی آیت متشابہت بولنا چاہیے موجود ہے، اس پر بھی غور کرنا ہم نے ہر معاملے میں. ایون غریب ہی نہیں، کوئی بھی ہمارا کوئی رشتے والا مجبور، ہم اتنے بڑے ہو کے بولتے، جھوٹ بول دیتے. کوئی غریب کیا رشتے کو جا رہا ہے، ہم اس کے بچے کے لیے اس نے کبھی چند ایک جھوٹ بول دیا کبھی. میں جھوٹ کو ایتھینٹک نہیں کر رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ جھوٹ بولنا چاہیے. سب جانے انجانے میں سمجھ جاؤ، نہیں بولنا چاہیے. کئی لوگ جھوٹ بولے، یہ بولے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ان کو چھوڑ دیے. پھر تو وہ اگر کچھ بول دیتا جھوٹ کسی معاملے میں، جو چاہتا کہ اس کی بیماری کو پیسہ زیادہ لگ رہا ہے، یا کوئی بات چھپا لیتا، ارے یہ چھپایا ہم کو بولا نہیں، تو وہ پھر مثال آتی میری. میں جو بولتا نا، جو ہے غریب کی بیوی سب کی بھابھی ہوتی، امیر کی بیوی کو بھابھی بول کے دیکھو کیسا آتا. غریب کی بیوی کو تو کوئی بھی بول دیتا بھابھی ہے، تو جو غریب ہوتا نا کوئی بھی پھڈے اڑاتا. اس کی جگہ اپنے خود کو رکھ کے دیکھو. ارے جھوٹ بولا،
جھوٹ بولا جھوٹ بولا، تو دعوت میں جاتا پین اوڑھ کے، دعوت نہیں رہتی صرف اس لیے جاتا، وہ تو بھوکا تھا تو جھوٹ بولا، اس نے جھوٹ بول کے پیسے لے لیا، بھوکا تھا۔ تیرے کو تو ادھر بریانی کمزور بنی، کیسی بریانی بنی عقیل بھائی ادھر؟ یار کوئی خاص نہیں بنی، ادھر کی دعوت نہیں، یار چلو نا میرے کو دعوت ہے نا، کریم بھائی بولتے تو کریم بھائی کے ساتھ چلے 2-4 لوگ بغیر دعوت کے، کیونکہ وہاں یار بہت زوردار بریانی بنی، وہاں تو یار بریانی بھی ہے، قورمہ بھی ہے، سب ہے، ایسا کیا، چلو چلا بریانی کھا لیں۔ جبکہ معلوم ہے حدیث، جاتے وقت میں چور ہے بغیر دعوتی، اور آتے وقت میں دعوت کھا کر آیا تو ڈاکو ہے۔ ہو رہے کہ نہیں ایسے کام؟ نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے، یہ حمزات کروا رہا ہے۔ تو دوسری کی غلطیوں کو بھی ہم نظر انداز کرنے والے بنے، ہم اللہ کی کرسی پر نہ بیٹھے، کسی کو کافر نہ بولتے، ہم سوچے، ہم ہمارے بارے میں سوچے کہ میں کیا ہوں فی الحال، یا کم سے کم یہ سوچے میں کیا تھا، تو ہو سکتا وہ تم کیا ہوں آپ کا برابر ہے، بات کو سمجھیا کہ کیا ہوں پریزنٹ پوزیشن آپ کی برابر، آپ ایکوریٹ ہو گئے، لیکن کیا تھے آپ اس پر غور کرو۔ تو وہ جس کو ہم بول رہے پکڑا کہ جھوٹ بولا، ایسا کرا، تو وہ کیا تھا میں زندگی گزر رہی ہوں، اس کے جانے انجانے میں نہیں شعور ہے، اس کو بولنا چاہیے جو بھی، تو وہ تھا میں ہوں گا تو کیسا، اپنے وہ تھا کو اس پر فٹ کرو، جب اپنے تھا کو اس پر فٹ کریں گے، اس کے ہے پر، جو تمہارا تھا اس کا ہے، تو پتہ چلے گا کہ یار میں جو اس کو بول رہا ہے یار اتنا تو ذلیل میرے کو اس تھا میں کسی نے کیا ہی نہیں، اتنا نہیں کرا، تو کیا حق بنتا تم کو ایسا بولنے کا۔ پھر حمزات کو سمجھیں گے ہم، جو ہمارے اندر جن موجود ہے، جس نے آدم السلام کو بھی بہکایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اندر موجود تھا، انہوں نے اس کو مسلم بنا دی تھے، تو وہ کوشش ہونا، وہ دنیاوی فائدے کی بات کرتا، اور شیطان ابلیس وہاں پر ہاتھ اوپر کر لیں گا کہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی آیت لوں گا میں کہ میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، وہاں روز آخرت میں کہ اللہ میں نے ان کو تھوڑی گمراہ کیا، صاف کہیں گا کہ میں نے ان کو یہ نہیں بولا، شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تم کو جنت دوں گا کر کے، ایک جگہ بھی نہیں ملیں گا آپ کو، آپ غلطی سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ شیطان کبھی کسی سے یہ وعدہ کرتا کہ جنت دوں گا، وہ جنت کا وعدہ نہیں کرتا، وہ سب دنیا کا ڈالتا وسوسہ، لے لینا گھر بن جائیں گا، لے لینا شادی ہو جائیں گے، بول دینا جھوٹ تیری بچی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا نا، بول دینا جھوٹ اچھی خوبصورت جیسی چاہ رہا تیرے بچے کو ویسی بہو مل جائیں گی نا، سارا معاملہ بول دینا جھوٹ، اچھا سمدھی مل جائے گا نا، مال والا جہیز مل جائے گا نا، جھوٹ بول کے دنیا ہی فائدہ، یہ بتاتا ہوں، وہاں ہاتھ اوپر کر لے گا شیطانی کم، شیطان مطلب وہ جو جن موجود ہے ہمارے اندر، وہ بولیں گا سیدھا صاحب کہ میں نے جنت کا نہیں دیا، ارے میں اس کو تلا تھا کافر بنانے، یہ میرے کو مسلم نہیں بنا سکتا تھا، وہ آدم السلام میں بھی تو موجود تھا، جو بہکاوے میں نہیں آیا پھر بعد میں اپنے آپ کو درست کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو موجود تھا، انہوں نے کیسا اپنے اس کو مسلم بناتے ہوئے چلے، صحابہ میں بھی تو موجود تھا، انہوں نے کیسا بنائے، تیرے خود ساتھ میں جو رہتے تھے لوگ ان میں بھی موجود تھا، جنہوں نے جو بنا لیے، وہ حجت بنیں گے اصل میں وہاں پر۔ سورہ کہف آیت نمبر 23، 50 کی 23، یہ بھی دیکھ لینا آپ نے، اور اس کا ہم نشین کہیں گا یہ میرے پاس تیار ہے، اصل میں یہاں ہم نشین آیا، قرآن کی آیت میں بھی عربی میں ایک ہی لفظ آیا، لیکن ہم نشین سے مراد یہاں پر ہم نشین یعنی ساتھی، ہم نشین ساتھی، تو ساتھی کون؟ فرشتہ، کیا کہیں گا یہ میرے پاس تیار ہے، اعمال نامہ میرے پاس تیار ہے، وہ نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ، وہ بد اعمال لکھنے والا فرشتہ، تو یہاں پہ اس کا اعمال نامہ تیار ہے میرے پاس میں، یہ میرے پاس موجود ہے، وہ بھی فرشتہ نیکی کا فرشتہ، نیک جو عمل لکھتا جو حدیث میں آتا وہ بھی رکھ دیں گا، یہ نیکی کا فارمولہ لو اس کا یہ عمل، اور یہ بدی والا فرشتہ بھی رکھ دیں گا بدی کا، جیسا کیش بک ہوتا نا، ریسیو سائڈ اور ایکسپینڈیچر سائڈ، کیا ریسیو ہوا اور کیا خرچ ہوا، دونوں سائڈ لکھتے ہم، ایسا یہ فرشتہ کہ صرف ریسیوڈ نہیں، کیا ریسیوڈ ہوا ہم وہ نہیں نکلتے اس کا سورسز کیا تھا، کس سورسز سے ریسیو ہوا، یہ پیسہ کمایا تھا، اس کا ذریعہ کیا تھا، کہاں سے کمایا، حلال تھا کہ حرام تھا، اور کہاں خرچ کرا، حلال طریقے سے خرچ کرا کہ حرام طریقے سے، یہ لکھیں گا،
वो जो देखेगा फरिश्ता वो लिखेंगे दोनों फरिश्ते देखने की बुनियाद पर। दिलों के राज फरिश्तों को नहीं मालूम, उस पर भी मैंने मेरे दर्स कुरान पेश करा। दिलों के राज अल्लाह ही जानता। कुरान की आयत है जो तुम्हारे दिलों में है और जो तुम ज़ाहिर करते हो अल्लाह बेहतर जानता है। न किसी नबी को मालूम ना किसी फरिश्ते को। फरिश्ते भी अमल की बिना पे लिखता। किसी ने हमको 2 लाख रुपए, किसी ने किसी गरीब को 2 लाख रुपये दिया, कोई खातून को दिया। मैं सब गहरी मिसाल दे देता हमेशा, हर मामले में आएगा। उसकी नीयत ये रही कि 2 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं, लेकिन इसके साथ में मैं ताल्लुकात गलत बनाऊँगा, तो 2 लाख देने का उसको अजर नहीं मिलेगा। किसी ने नेक नियति से दिया तो वो अजर मिलेगा, लेकिन उसने सोचा था मैं इसके साथ ज़िना करूँगा और ज़िना उसने किया नहीं, तो ज़िने उसके पहले ही मर गया, तो ज़िने का वो नहीं मिलेगा उसको। करा तो जब ज़िने में पकड़े जाएंगे, लेकिन वो उसकी नेक नियत नहीं थी। कोई इलेक्शन में खड़ा है इसलिए कि मैं खिदमत खल्क करूँगा, सारे इंसानों की खिदमत करूँगा, तो उसको सवाब मिलेगा खिदमत खल्क का। वरना भाषणबाजी कितनी भी करे, मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, ये वो उसकी नीयत में ये रहा कि पैसे खाना, और मर गया वो चुन के आने के बाद में भी, तो उसको उसका अजर नहीं मिलेगा। नीयतों पे भी है ना। कोई अगर सोचे कि मैं दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ूंगा, भी ईमान लाया मैंने और दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ूंगा, और मर गया वो, तो उसको नमाज़ पढ़ा करके काउंट नहीं होगा, लेकिन किसकी नीयत होंगी कि नहीं अल्लाह ताला बिल्कुल मैं पढ़ूंगा नमाज़। अरे भाई असर की नमाज़ तुम पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे कुछ भी हो जाए नमाज़ नहीं जान दूंगा, बाजमात पढ़ूंगा, जो भी जमात चलेगी तो वैसा अदा करूँगा। उसके पहले मर गया तो उसको जमात का सवाब मिलेगा। ये है नीयतों का मामला। नीयतें फरिश्तों को नहीं मालूम रहती। आप नमाज़ पढ़ेंगे तो फरिश्ता लिखेगा, नीयत अल्लाह को मालूम रहती। इसलिए ये चैप्टर भी खुलेंगे वहाँ पर। फरिश्ता अमल कुछ और लिखेगा और अमल नामा कुछ और निकलेगा। अल्लाह बताएंगे इसकी नीयत नहीं थी, पकड़ो डालो इसको। जैसा होता ना होटल में, मैं वो मिसाल देता हमेशा, खाना खाते वो बड़ी होटल, चलो भाई खाना खा रहा है, वो वेटर खिलाता वहाँ पर कोने में रूम में खिलाता खाना किसी, वहाँ पर क्या चांदी के चमचे, प्लेट भी चांदी के, खाना खा रहा है बेहतरीन किस्म का। खाते खाते 2 चमचे दबा लिए, 1 चमचा दबा दिया, बिल बना तो 5000 का बिल बना, 5000 पेड कर रहा। वेटर आवाज़ लगाता 5000 का आवाज़ लगाएंगा, या चिट्ठी पर बिल बना के देंगे 5000 का, तो उससे 5000 लिया सेठ ने। तो सेठ क्या बोलता उसको, 5000 लो। अरे 5000 तो हो गए, वो जेब में जो चम्मच रखा चांदी के, रख टेबल पर, रख टेबल पर, चमचे चुराया था। अरे आपको कैसा पता चला? वही पता चला, ऊपर वाला सब देखता है। वो रहता ना कैमरों पर लिखा हुआ, कंप्यूटर पर ऊपर वाला सब देखता है। तो असल में उसने उसको वीडियो कैमरे में देखा था, स्क्रीन पर सब दिख रहा था, उसको खाना खाया, कितना खाया, सब दिख रहा था। तो इस तरह से हाकिमों का हाकिम, कैमरे बनाने वालों का कैमरा बनाने वाला कैसा कंप्यूटर, कैसा कैमरा होगा, अल्लाह को सब दिख रहा है वहाँ पर। काली रात में काले पहाड़ पर काली चूटी, उसकी हरकत से वाकिफ़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बिल्कुल फितरी दीन है। इससे समझो आप, जो फरिश्ते लिख नहीं पाएंगे वो भी अल्लाह के पास में नोटिफिकेशन हो रहा है, समझिए ये है। और इसका हमनशीन कहेंगे ये मेरे पास तैयार है, अमाल नामा तैयार है, तो हम क्या डरते, बस फरिश्ता अमाल नामा डालेगा वो तैयार है। अरे मेरे भाई वो तो है ही, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो है ही नकदी, वो तो नकद है ही। और जो उधार लिया तो उसका क्या, उधार लिया तो उधार मतलब क्या, जैसा नकद लिया उधार लिया तो वो छूट जाएंगी क्या कलम। वो तो जो नकद लिख रहा है वो फरिश्ता लिख ही रहा है। जो दिलों में जो बुराई के तहत काम किया कि नीयत नहीं थी, उसकी नीयत बुराई की थी, तो वो नीयतें खुल के आएंगी ना वहाँ सामने, जो अल्लाह खोलेगा ना। जैसा वो लतीफ़ा है नहीं, 2 चोर घुसते, चोरी करके चले जाते, एक चोर भाग जाता, गड़बड़ में उड़ जाते वो घर वाले, थे सेठ क्या चोरी करते थे, एक उड़ जाता, तो वो एक चोर भाग जाता, एक वो फट करके अटाले पर ऊपर रमने पर चढ़ के बैठ जाता छुप कर, उसको टाइम ही नहीं मिलता बाहर निकलने का। अब वो लोग आते, अरे कौन है, अरे क्या गया है भाई, सब समेट लेते, वो एक के हाथ में समटा माल लेके चले जाता, सोना ये वो सब, चांदी वांदी सारा पैसा लेता। अरे भाई क्या क्या, अरे तुम्हारे हाथ, अरे भाई क्या, सब ऊपर वाले को मालूम। और क्या क्या, अरे भाई ये भी गया, बाकी सब ऊपर वाले को मालूम, मैं क्या क्या बोलूँ, सब ऊपर। और रमने पर बैठ रहा था वो चोर दूसरे वाला, सब ऊपर वाले को मालूम, बोलते जाता हो ऐसे जैसा, सब ऊपर वाले को मालूम। अब वो उसका दिमाग खराब हो जाता कि सब मेरे को ही मालूम। बोलता सुनता बाद में जो छलांग लगाता, क्या बोल रहे, बोलता तू नीचे जंप मार देता, सब मेरे को मालूम।
وہ تیرا باپ جو لے کے گیا مال بھر کے، اس کو کچھ نہیں معلوم، پورا مال تو اس نے بھر کے لے گیا، تو بولتا صاحب میرے کچھ معلوم، میرے کو معلوم۔ وہ بولتا کیا، اوپر والے کو اللہ کو معلوم۔ یہ لطیفے کی گت کر کے رکھ دیے انہوں نے کہ سب فرشتے کو معلوم، فرشتے کو معلوم سارے اعمال، اور وہ جو اوپر والا بیٹھا ہے تمہارا اللہ، جو چھپ کے عمل کرے، جو تمہارے دلوں میں اس کو پیسہ دے رہا ہے اس لیے کہ یہ میری مدد کرے گا، یہ نیت سے، اس لیے کہ میں نے اس کو 2 لاکھ دیا، اب 2 لاکھ گھر پر بلایا، اس کو میں نے دوں گا۔ لوگ سب سخی سمجھ رہے، کتنا سخی انسان، 2 لاکھ دیا اس خاتون کو، 2 لاکھ بولا مغرب کے بعد میں لے جانا، مغرب کے بعد میں غلط نیت سے بلایا، زینے کی نیت سے۔ وہ کون لکھ رہا ہے تمہاری نیت؟ فرشتہ تھوڑی لکھتا، دلوں کے راز نہیں معلوم فرشتے کو، وہ نہیں لکھتا، اللہ کو معلوم۔ وہ پکچر کھلے گی وہاں پر، اس سے بھی ڈرنا ہے میرے بھائی۔ کون سا عالم بتاتا، مختصر عالم ملیں گے قلیل تعداد جو یہ بھی نوٹیفیکیشن کریں گے، صرف عربی پڑھ لینا، جھوم جھوم کے آیتوں کی تلاوت کر لینا۔ تلاوت کے معنی ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے کے معنی ایز پر اللہ انسٹرکشن زندگی بسر کرنا۔ جب تم عربی متن تک کے قرآن کو محدود رکھیں گے، حافظ بن گیا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم ان کو، اس آیت میں کیا ہے نہیں معلوم، میں حافظ ہوں، عالم تھوڑی ہوں، عالم بن گئے لیکن بس وہ معلوم چند بس نہیں معلوم، تو کیسا جمے گا؟ حافظ نے طوطے کے ایسا یہ مقصد تھا، تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے چلا رہے، سمجھیں گے تو اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ جب خود زندگی بسر کریں گے تو لوگوں تک کے پہنچائیں گے، نہیں تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کو، وہ بات بہت ناگوارا گزرتی کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ۔ پھر بھائی جیسا مولانا بولتے ویسا کرتے، جیسا عالم صاحب نے بولے ویسا کرتے، تو کیا بتایا کہ علماء حق المسوب ہی ہے، انہوں نے اپنے عالم و درویش اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ پھر ایمان والوں کی صفت بھی اللہ نے بتایا، مومنوں کی صفت کیا ہے؟ ایمان والوں کی صفت وہ ہماری آیتوں میں اندھے بہرے ہو کے نہیں گھستے، اس پر غور و تدبر کرتے۔ عالم صاحب نے بتایا تو نندی بل کے تو منڈی نہیں ہلانا، ہاں اسی سے عالم صاحب نے بتایا نا، کیونکہ قرآن میں آیت ہے، تحریف کرتے، آیتوں کی تکذیب کرتے۔ اگر وہ عالم صاحب نے اس کی تحریف کر دی ہوگی، بدل دی ہوگی آیت کو رخ سے، تو کیسا مانیں گے ہم؟ اس لیے خود مطالعہ کرو، ترجمانی 30 سے 32 زبانوں میں علماء حضرات نے کر دی، غور و تدبر کرو۔ ایک آیت پر غور و تدبر کرنا 100 نوافل نماز سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ غور و تدبر کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، لوگوں تک کے پہنچاؤ، پوری انسانیت تک کے، خصوص طور پہ ایمان والوں تک۔ غور و تدبر کا یہ اجر و ثواب ہے، بہت بہت اجر و ثواب ہے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنا، نہ کہ بس طوطے بن کے زندگی رٹ لیے، پورا قرآن رٹ لیے، کچھ آیتیں رٹ لیے بس، اور وہ آیت کا کیا ہے معلوم ہی نہیں، اور قرآن سے حدیث کو سمجھے، حدیث سے قرآن کو نہ سمجھے، سائنس سے قرآن کو نہیں سمجھے، قرآن سے سائنس کو سمجھے۔ یہ ہے وہ، اس کا ہم رشین کہیں گا یہ میرے پاس تیار ہے، یعنی عمل نامہ تیار ہے، ہو گیا۔ سورہ قاف آیت نمبر 27، 50 کی 27، 27، اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، وہ جو میں نے بتلایا۔ اب دیکھیے ایک فرشتے دونوں بھی جو ساتھی رہے ان کے ہم نشین، بولتے ہیں سیدھے والا، رائٹ ہینڈ والا، لیفٹ ہینڈ والا۔ اب یہ اس کا ساتھی کہیں گا اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ ساتھی سے مطلب وہ جو ہمزاد ہمارے یہاں اندر بیٹھا ہوا ہے جن، وہ بولیں گا میں نے تھوڑی گمراہ کیا، یہ خود ہی گمراہ ہوا۔ اس سے کمزور یہ آفیسر ہو کے رشوت لیتا تھا، اس نے بابو ہو کے رشوت نہیں لیا، اس نے کیسا نہیں لیا۔ یہ ایک دوسرے کے لیے وہاں روز آخرت میں یہ حجت بنیں گے نا کہ ایک غریب بغیر دعوت کے نہیں گیا، بھیک مانگ کے کھا لیا، پینٹ شرٹ پہن کے مالدار بغیر دعوت میں گھس گیا، کیا ہوں گا؟ اس لیے معاملہ ہے کہ کاش کونی تک کے ہاتھ چبا جائیں گے کہ کاش کہ میں غریب ہوتا، ارے کاش کہ میں پاگل ہوتا کہ ویسی جنت مل جاتی میرے کو، ہوش اور ٹھکانے لگ جائیں گے وہاں پر۔ تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مومن ہو، وہ بھی آیت موجود ہے۔ مرنے کے پہلے توبہ کر لو، 1000 گناہ کی ہوئے توبہ کر لو تو 2000 نہیں کی، لیکن اس چکر میں کہ میرے کو 4000 نیکی کمانے کے ہے
تو اللہ سے چال چلنے کی کوشش مت کرو کہ گناہ کر لوں گا بعد میں پھر توبہ کر لوں گا تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی، اگلی سانس ہماری نکلتی کہ نہیں اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کا ساتھی کہیں گا اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا۔ ایک ساتھی وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک جو دوسرے کے اندر بیٹھا ہے وہ ہم کو بہکاتا، جو ہمارے دوست ہوتا، ہمارا بھائی ہوتا، ہماری بہن ہوتی، ہمارے بچے ہوتے، ہماری بیوی ہوتی، سمجھو ہمارے رشتہ دار ہوتے، ہمارے چہیتے، ایک وہ ساتھی ان کے اندر کا ہمزاد ان کو بہکاتا اور وہ بھی ہم کو بہکاتے، لے لو نا رشوت، سب تو لے رہے ہیں آپ بھی لے لو نا، کیا ہوتا، خوشی سے دے رہے تب بھی نہیں دیتے، بہت ہی ٹھسن کرتے، لوگ بولتے کہ لے لو نا بیچ کے پیسے غریب کو دے دیں گے۔ یہ سارا ان کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ساتھی کہیں گا اے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، ہاتھ اوپر کر لیں گے ماں صاحب۔ روز آخرت کا منظر آپ کو معلوم ہی ہے، اللہ سے کہیں گا میرے بیوی کو لے لو، میرے بچوں کو لے لو، 4 بیوی ہے تو چاروں کو لے لو، ماں کو لے لو، بہن کو لے لو، سب کو لے لے اللہ تعالیٰ، میرے کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، تو جمنے والا نہیں۔ آیت موجود ہے، ارے نہیں نکال دے اللہ تو کم سے کم عذاب ہلکا تو کر دے، تو اللہ نے قرآن میں آیت میں دیا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی آیت موجود ہے کہ اللہ دوبارہ میرے کو دنیا میں بھیج دے، کس کی نہیں سنوں گا، یہ میں ڈیٹیل بول رہا اس کی تشریح کرتے ہوئے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، مطلب یہ کس کی نہیں سنوں گا، بیوی کی سنا، بچوں کی سنا، ان کے لیے جھوٹ بولا، ان کے لیے کمایا، یا اس کی سنا اس کی سنا، اللہ اب تو کس کی نہیں سنوں گا، بس تیری سنوں گا، ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، ایک تو ہم اس کو بھیجنے والے نہیں، لیکن اگر ہم بھیج بھی دیں گے تو یہ سب کچھ کر کر آئیں گا جو ابھی کر کر آیا۔ اب بالکل دنیا میں سوچو، سوچتا شراب چھوڑوں گا، چھوڑتا ہی نہیں، سوچتا جھوٹ بولوں گا، جھوٹ بولنا چھوڑتا ہی نہیں، سوچتا کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا، سوچتا آج سچے دل سے سوچتا پھر بعد میں پانی کیوں ملاتا۔ میں نے یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک ہماری رشتہ داری میں تھی، نام بتانے کی ضرورت نہیں، میرے اپنے بچپن کے دور میں وہ واقعے وہ بھی یاد آتے، بھینس لی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پہلی بار بھینس لی، ہم کو اس میں کامیاب کرنا، بھینس میں اچھی دودھ والی بھینس مل جائے، دودھ والی بھینس مل گئی، میں ارادہ یہ کیے تھے اللہ سے وعدہ کہ اللہ میں کبھی دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، ایک بوند بھی نہیں ڈالوں گی، اللہ سے وعدہ کیے تھے نا، بھینس اچھی مل گئی، اچھا دے رہی، یہ دے رہی، اب حمزاد نے بہکایا، اندر کے حمزاد نے بہکایا، سب تو ملاتے، تم بھی سب 1-1 لیٹر ملاتے، کم سے کم 1.5 لیٹر تو ملا لو تم، پھیس آتا، پھیس اتنا ڈنڈی میں کٹتا، یہ کٹتا، طرح طرح کے لوگ بولتے ہیں ڈنڈی میں کٹتا 20-20 گرام، اتنا پانی ڈال دو نا اس میں، پھر کوئی یہ بتاتا ہے ارے پانی ڈالو، تھوڑا ڈالنا پڑتا، دھونے والا ہی بتاتا، اس کا حمزاد اس کو چکر میں ڈالتا کیا، ارے پانی ڈالا کرو نہیں تو یہ بھینس کا وہ سوکھ جاتا، دودھ کم ہو جاتا، تھوڑا پانی ڈالنا ہی پڑتا اس میں۔ طرح طرح کے بہکانے والے ملیں گے، دودھ میں پانی اب خود تو نہیں ڈالتی تھی، خود اللہ سے وعدہ کری تھی کہ نہیں، تو میں نے خود دیکھا اپنی بیٹی کو بولتی نمازی پرہیزگار، میں تو نہیں ڈالتی، مت تو پانی ڈال دیا کر، تو ڈال دیا کر اس میں 1.5 لیٹر نہیں 200 گرام پانی ڈال دیا کر، بیٹی کے ہاتھ سے پانی ڈالنے لگاتی۔ یعنی پھر میں مثال دیتا ہر معاملے میں، خود نہیں کریں گا، رمضان مہینے میں نہیں لیں گا رشوت، رمضان مہینے میں جھوٹ نہیں بولے گا، رمضان کے بعد میں لیتا رشوت، نہیں ابھی تمہارے پاس جمع رکھو رمضان میں، رمضان کے بعد جھوٹ بولتا ہے، رمضان کس لیے، تاکہ تمہیں تقوی کی صفت آئے، ٹریننگ ہے کہ سال بھر جھوٹ مت بولو، سال بھر رشوت مت ملو، سال بھر کم مت تولو، رمضان مہینے میں کم نہیں تولتا، بعد میں پھر کچھ تو اتنے ڈھیٹ ہے ٹوڑر چمڑے کے، اس لیے اللہ نے مثال دیا، سور بن گئے، سور کا کیسا ٹوڑر چمڑا ہوتا، اتنے ٹوڑر چمڑے کے رمضان مہینے میں بھی کم تول کے دیتے، فروٹ زیادہ کھاتے دیکھنا لاتے، رمضان مہینے میں معلوم ہوتا ہے فروٹ سڑا ہوا ہے کر کے تو بھی ڈالیں گے اس پہ سڑے ہوئے، کم بھی تولیں گے، اتنے ٹوڑر چمڑے کے، سور کے جیسے ٹوڑر چمڑا۔ اب کچھ ایسے کہ رمضان مہینے میں نہیں کروں گا، بعد میں تو یہ عملی کافر کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی کہ رمضان مہینے کے بعد میں کروں گا، تو یہ سارا حمزاد بہکانے کے چکر ہے، اور وہ جو ہم کو بہکا رہا ہے وہ ہاتھ اوپر کر دیں گا، اللہ میں نے جنت کا وعدہ تھوڑی کیا تھا، بتا دے کوئی میرے کو، جو ہم میں حمزاد ہے، شیطان ہے جو بھی بہکاتا، ہم جو بہکتے، تو شیطان ہم کو جنت کا وعدہ کرتا ہے کہ جنت دوں گا، جنت کا وعدہ اللہ نے کرا، کوئی بول نہیں سکتا مائی کا لال کہ شیطان کے کسی چکر میں پھنسے ہم غلط کام میں اور وہ جنت دے دیں گے، وہاں پر بولیں گے نہیں بھائی
وہ کہاں سے جنت دے گا؟ دے نہیں سکتا جنت وہ. یہ ہے معاملہ. تو یہ ہے آیت نمبر 50 کی 27. اس کا ساتھی کہیں گا یعنی حمزات کہیں گا جو ہمارے سمپرک میں ہے وہ سب ہاتھ اوپر کر لیں گے. ہے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا. میں نے تھوڑی کہا حجت بنے گی. کیسا؟ ہم نے اس کو بتایا, ہم نے تو اس کو بھی بتائی تھی. یہ ہم نے تو عقیل بابو فلانے بابو کو بھی بولے تھے کہ رشوت مت لینا, تو اس نے کیسا نہیں لیا, اس نے کیسا نہیں لیا؟ یہ صاحب ہو کے لے لیا اور بابو ہو کے نہیں لیا. یہ ایسے لوگ غریب حجت بنیں گے. یہ جو اچھے کرم کرنے والے حجت بنیں گے وہاں پر. حجت سے مراد سمجھو, حجت یعنی اللہ بتائیں گے دیکھ اس نے کیسا لے لیا. پھر سورہ حام میم سجدہ 41 کی 25. اور ہم نے شیطان کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا. پھر یہاں بھی ہم نے یعنی اللہ نے شیطان کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا. شیطان کو مطلب شیطان ایک عمل, وہ جو ہمزاد ہے ہمارے میں, ہم نشین ہمارے ساتھ میں ہے. فرشتہ بھی تو ہمارے جسم کے باہر ہے. فرشتے کو اللہ جو حکم بولتا وہی کرتا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. نیکی کا فرشتہ نیکی لکھیں گا, بدی نہیں لکھتا. وہ جو حدیث میں آتا نا ایک عمل کرتا, تو حدیث میں جو بھی ہے سمجھنے کے لیے سمجھو کہ بدی کا فرشتہ لکھنے کی کوشش کرتا کہ میں لکھتا نا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ بدی کریں گے تو عمل لکھیں گا, تو نیکی کا فرشتہ روکتا اس کو. حدیث میں سمجھانے کے لیے بولا گیا, وہ نیکی کا فرشتہ روکتا. ابھی کرا کہ اس نے ابھی مت لی, ابھی کرا نہیں, کریں گا جب لکھنا اس کا عمل. یہ ہے. تو ارادہ کرا, تو وہاں وہ حدیث کا وہ فارمولہ بیٹھتا نہیں کہ اس نے ارادہ کرا تو دل کا ارادہ کرا, تو وہ پتہ چلتا کہ فرشتے کو ارادہ کرا. بولیں گا تو پتہ چلے گا کہ ایسا میرا ارادہ ہے کسی کو, تو روکیں گا. وہ دل میں ارادہ کرا, وہ تو دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا, فرشتے کو تھوڑی معلوم رہتا دل کی بات. اور ہم نشین اور ہم نے شیطان کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا. شیطان کو ہم نشین, اندر ہمزاد ہمارا, ہم نشین ہمارا ساتھی ہے, وہ اندر موجود ہے باقاعدہ, خون کے ساتھ میں گردش کر رہا. ساتھی مقرر کر دیا. انسان کے ساتھ میں پیدا ہوتا ہو, ہر ایمان والے کے ساتھ میں, اور اصل میں ہر انسان کے ساتھ میں بولنا چاہیے. ہم نشین ساتھی ہے اس کا جو اس کو بہکاتے رہتا. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 کی 36. جو کوئی رحمان کے ذکر سے کتراتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اب دیکھیے بڑی خاص بات, جو کوئی رحمان کے ذکر سے, رحمان کا ذکر ہے نا اللہ کا ذکر, مہربان, اس مہربان کا ذکر جو ساری انسانیت میں مہربان ہے. جو اللہ کو برا بولتے, جو نہیں مانتے, ناستک, ان پر بھی اللہ رب العزت مہربان ہے. جو رحمان کے ذکر سے کتراتا ہے, یعنی جب بھی قرآن کی بات پیش کرو تو دیکھنا آپ نے ایسا ان کو بے چین ہو جاتے کہ ارے یار, بلکہ یار تم عالم ہے کیا ہے, ارے یار گنہگار ہو جائیں گے کیوں, ارے بھائی میرے کو اس چیز کا علم ہے یہ آیت کا, اس لیے میں پیش کر رہا. پوچھتے نا عالم سے یہ ترجمہ ہے کہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں. تو جیسا گھبراتے ہو, جو کوئی رحمان کے ذکر سے کتراتے, راہ فرار اختیار کرتے, بور ہو جاتے قرآن کی بات کرو تو. اور دوسری بات کرو نا کہانی کس سے, ایک وضو سے کسی بزرگ نے 40 سال تک کے نماز پڑھے, وہ سمندر کوزے میں جمع ہوا, بڑے بڑے کرامات اور یہ اور وہ, تو بڑا مزہ آتا ان کو اس میں, بڑے کان لگا کے سنیں, ارے ایسا کیا, ارے ایسا کیا, ارے فلانی آیت ہے, وظیفہ کرو, اس کو آزما کے تو دیکھو. اچھا یہ آیت کو آزما کے دیکھیں گے, دیکھو بالکل بچہ ہوتا ہی, یہ آیت کا جب کرو. کوئی آیت کہ جب سے کیا بچے پیدا ہوا کرتے کیا, جو دعا ہے اس پہ وہ دعا کرو تم اللہ سے. اس کا جب کرنے سے, پانی پینے کے پڑھ پڑھ کے پھونکنے سے کہ بیماریاں ٹھیک ہوتے, یا یہ ہوا کرتے کہ اس سے تو بنا دیا ہمارے کو. تو اس میں بڑا مزہ آتا ان کو کہانی قصوں میں, یعنی آزما کے دیکھو. مطلب اگر بچہ نہیں ہوا یا وہ کام نہیں ہوا آیت کے وظیفے سے, تو مطلب آزما لیا, تو بس ایمان چلے گیا. مطلب ایمان نہیں ہے ہمارا, نعوذ باللہ, ایسا ہو جائے گا. اللہ کو آزمانا چاہتے تم, ارے کیا بولتے, کیا کر رہے, کیا بول رہے تم, کس نہج کی بات کر رہے, اللہ کو آزما رہے تم, جبکہ اللہ خود آزماتا نہیں, اللہ آزمائش میں ڈالتا تم کو. اللہ کو تو سب معلوم ہے, دلوں کا راز معلوم ہے, اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے. وہ جو آیت آتی نا اللہ آزماتا, مطلب اللہ کو معلوم ہے نہیں کہ اللہ کرتا کہ نہیں کرتا, میں دیکھنا چاہتا, اس کو سب معلوم. وہ بتلانا چاہتا, آزمائش والی آیتیں گی, آزمائش میں مبتلا کرتا, فتنہ آتا اس میں, فتنہ
اللہ فتنے میں مبتلا کرتا، اس مصیبت میں ڈالتا، تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو مصیبت میں جانے کے بعد میں بھی یہ شخص کیسا ایمان پر قائم رہا۔ 25 لاکھ کا نقصان ہو گیا پھر بھی ہٹا نہیں، ایمان پر قائم رہا۔ تیرا 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا تو ایمان سے ہٹ گیا، کھسک گیا، رشوت لینا شروع کر دی، دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا۔ ارے یار کیا کرنا، پیسے ڈبا لیا میں نے، اس کے 25 لاکھ ڈبایا ایمانداری کے پسینے کے، غریب کے، تو ایمان پر قائم رہا۔ اللہ کی مرضی یہ ہے، جو کوئی رحمان کے ذکر سے کتراتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ رحمان کے ذکر سے کترائیں گا نا، رحمان کا ذکر کہاں موجود ہے؟ قرآن میں۔ قرآن اللہ کی رسی ہے، مضبوطی سے تھامے رکھو، آیت ہے قرآن کی۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی، کوئی رسی چھوڑا گیا اللہ رب العزت نے؟ قرآن یہ اللہ کی رسی ہے، اور قرآن میں کیا ہے، کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، دین، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، انسان نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں۔ سارے واقعات انبیاء کرام کے وہی ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنے پر مبنی ہے، کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنا، آیا اللہ کے قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق، یا شیطان کے قاعدے کے مطابق، جن کے جو ہمارے اندر بھی موجود ہے، جو ہر انسان میں موجود ہے، جو برابر ہم کو بہکاتا، اس کے بعد جو دکھتا ہم کو، تو اس کے جن نے اس کو بہکایا، تو اس کے چکر میں نہیں آنے کا، وہ ہم کو بہکاتا، ہمارا جن ہم کو اکساتا، کہ دیکھنا یار اس نے لے لیا، صاحب ہو کے لیا اس نے، تو بابو ہو کے، تو غریب ہو کے کیوں نہیں، وہ امیر ہو کے یار دعوت میں گئے بغیر دعوت کے، اپنے ہوتے یار بھوکے جاؤ نا بغیر دعوت کے، گھسو نا، نہیں، ایمان والا رہے تو نہیں گھسے گا، فقیروں کی لائن میں دیکھیں گا مانگتے۔ جو کوئی رحمان کے ذکر سے کتراتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے۔ جب رحمان کے ذکر سے کترائیں گے نا، راہ فرار اختیار کریں گے نا، قرآن میں وہ آیت بھی ہے، وہ ہے نا میں نے بتایا جو کہانی، ان کو کہانی قصوں میں بڑا مزہ آتا، کہانیوں میں بڑا مزہ آتا، یہ آیت موجود ہے، ان کو کہانیوں میں بڑا مزہ آتا، قرآن کے اس سے تک کتراتے آیتوں سے۔ کئی حدیثیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں بس کہانیاں ہیں، بس کہانیاں بنے ہوئے، موضوع حدیث، گھڑی ہوئی حدیث، بڑا مزہ آتا اس کو، کتابیں کی کتابیں چھپی ہوئی ہے۔ جو کوئی رحمان کے ذکر سے کتراتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اصل میں شیطان جو ہے ایک عمل ہے، وہ جو اندر ہے نا ہمارے جن، وہ ہے، اب ہم اگر چاہے تو اس کو مسلم کر دو، ہم اس پر مسلط ہو جاؤ، وہ مسلم، اور وہ ہم پر مسلط ہوا تو ہم کافر۔ تو رحمان کے ذکر سے کترائیں گے، اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی بسرنا کرنا نہیں چاہیں گے، ہم تو چاہتے قرآن کے مطابق، تو پڑھنا قرآن، صرف تلاوت تک کے محدود کیوں رکھ دیا اس کو؟ بچوں کا حافظ بنا دیا، ایک بچوں کو حافظ بنا دیا اب تو اپنی جنت طے ہے، کیونکہ حافظ بنا دیا، عالم بنا دیے تو 7 پیڑھی جنت میں جائیں گے، یا 300 لوگوں کو لے جائیں گا وہ۔ ارے بھائی فلانے کا معصوم بچہ مر گیا، ارے یار تمہارا معصوم تم کو جنت میں لے جائیں گا نا، یہ سارے کہانیاں موجود ہے، کہانیاں، چھوٹا بچہ معصوم مر گیا تو ماں باپ کو، والدین کو جنت میں لے جائیں گا، رمضان میں جو مرتا تو سیدھا جنت میں چلے جاتا، دوزخ کے دروازے بند رہتے۔ یہ کہانیاں ہیں، اس پہ ایمان ہے ہمارے، ہم سب کے نہیں لیکن ہے کچھ لوگوں کے، اس میں یہ کہانیوں سے نکلنا پڑتا، بڑا مزہ آتا ہے وہ کہانی قصوں میں۔ ایک عالم بنا دو، ایک حافظ بنا دو، میں عالم اور حافظ بنانے کے ملن نہیں کرتا، حافظ ایسا بنا دیے کہ بس حافظ صاحب سمجھتا ہے کہ بس پورا قرآن حفظ ہو گیا، آیت باقاعدہ قرأت کے ساتھ میں اچھے زیر زبر کے ساتھ میں بولیں گے، اپن بولو یار اس کا میننگ بتا، ارتھات اس کے میننگ نہیں، یار میں حافظ و عالم تھوڑی ہوں، میننگ نہیں معلوم اس کو، تو یہ طوطا نما حافظ، یہ ایسے حافظ ہوا کرتے تھے، ارے ان کی عربی زبان تھی، مدر ٹنگ تھی، ان کو حفظ کرتے تھے تو ان کو باقاعدہ اس کا ترجمہ ہی معلوم ہوتا تھا، اس پر عمل بھی کرتے تھے، اس کی مدر ٹنگ تھوڑی ہے، تو جو مدر ٹنگ ہے اس کے ترجمہ تو معلوم ہونا، پریکٹس ہونا، ہم تھوڑی بولتے کہ جو تیری مدر ٹنگ ہے، جو تیری مادری زبان ہے، اس کو بھی باہر کر، اس کا بھی حفظ کرنا ہی پڑے گا۔ اب تم نے عربی میں قرآن پڑھا نا، اب تیری مدر ٹنگ کیا ہے تو بولے میری اردو ہے، تو اردو کو بھی حفظ کرنا پڑے گا، اردو میں بھی سنا ایسا رٹ کر باہر کر کے، وہ کبھی نہیں بولتے ہو، لیکن اس کی آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہونا، اس کی ترجمانی کہ اس کی آیت میں یہ چیز پیش کرا اللہ نے، لیکن نہیں معلوم ہوتا۔ 90% سے زیادہ عالم ایسے ملیں گے آپ کو، عالم یعنی حافظ،
ان شکلوں سے نکلنے کا ہے ایک عام ایمان والے کو، سمجھنے کا ہے کہ ہم حافظ بنائے تو کیسا بنائیں. پھر بس حافظ بنائے تھے، آپ سروس کیا ہے کہ یہاں پر مسجد کا امام بن جائیں گا، یہ بن جائیں گا، تراویح سنائیں گا. ارے اس کے لیے حافظ بنا. ارے بھائی دنیاوی تعلیم بھی سیکھا، خود مدارس میں دنیا ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے اور حافظ بھی بن رہے ساتھ میں. وہ ایسے ہیں اصل میں، اصلی اور دینی تعلیم دونوں ساتھ میں پیرالل کام ہونا چاہیے. دنیا داری سے تم کو آخرت ملیں گے، رہبانیت نہیں اختیار کر سکتے تم. کہ حافظ بنا دیے، عالم بنا دیے تو جنت میں چلے جائیں گا، 7 پیڑھی کو لے کے چلے آئیں گا. نکلو ان شکلوں سے، کہانی قصوں سے. جو کوئی رحمان کی ذکر سے کترائے گا تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیں. شیطان جو اندر موجود ہے، شیطان جو ہمارے آس پاس موجود ہے، ہمارے بھائی باپ کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، والدین کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، ان کے جو ہمزاد ان کو بہکاتے ہیں، وہ ہمزاد ہمارے ہمزاد کے چکر میں ہم کو لاتے ہیں. اللہ اس کو مسلط کر دیتا کہ تم اللہ کی بات کو نہیں سمجھیں گے نا، ادھر سے کترائیں گے نا تو پھر اس کے چکر میں پڑیں گے تم. تو وہ تو اللہ نے ہمارے اندر پیدا کرا نا، وہ مسلط ہو جاتا ہے پھر ہمارے. پھر ساری چیز اس کے مطابق. پھر تو قرآن کی آیتوں کی تحریف کرتا وہ. قرآن کی آیت نہیں، ایسا نہیں، آیت میں ایسا، اس کا مطلب ایسا ہوتا. میری عربی اچھی ہے، دیکھیے میں آئین کتنا اچھا بولتا، آئین قین. پرونانسیشن کے چکر میں ہم کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ترجمہ غلط کرتا ہے آیت کا. جیسا آتا نا، ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا، تو کیا بولتی وہ قوم؟ بندر بن گئی تھی، سور بن گئی تھی ہمیشہ. ارے سور بندر نہیں بنی تھی، بندر کی صفت آ گئی تھی نقل کرنے کی، سور کی صفت آ گئی تھی کہ وہ جو کاجو کشمش نہیں پسند آتی اس کو میلے پر منہ مارتا. تو زندگی میں ویسی صفت سے کام کرنا. بندر کی آپ سے ہم کیسا چلتے تھے، کتنی داڑھی تھی، کتنے انچ تھی، کیا تھی، کیسا معاملہ تھا، کون سا کلر کپڑا، کیا پسند تھا آپ سے وسلم کو. اپنی پسند ناپسند تھوپنا اللہ کا مقصد تھا. آپ سے وسلم کا مقصد وہ تھا کہ اللہ کی بات تھوپنا چاہتے تھے آپ سے وسلم خود پر اور ہر انسان پر. اس چیز کو سمجھیں گے وہ مسلط ہو جاتا ہے پھر شیطان، جب اللہ کی بات کو صرف عربی متن تک کے محدود رکھی. سمجھ کے پڑھنا چاہیے قرآن. تو یہ آیتیں یہ ہے، اس کے ذریعے سے مجھے وہی حمزات کا سمجھانا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں ہر کسی میں، کوئی بڑا عالم فاضل بھی نہیں ہوتا، قاری مفتی اس میں بھی حمزات موجود ہے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے. تو ہم ہمارے حمزات کو مسلم بنائیں. کیسا مسلم کہ وہ ہمیشہ مسلم ہی رہے، کہ کچھ دیر کے لیے مسلم بن گیا، پھر کچھ معاملہ ہوا تو برابر کتے کے سی رالٹا پکڑی ہماری، پھر رشوت نہیں لیے تو یہاں مسلم، اور دوسرا معاملہ آ گیا کچھ تو وہاں پر پھر ہم کو کافر بنا دیا اس نے، وہاں چکر میں پڑ گیا، آگے بیوی کے چکر میں. وہ چکر میں نہیں پڑنے. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العزت ہم کو پہلے تو قرآن کو پڑھنے، اور کیسا پڑھنے قرآن کو، ترجمانی سے پڑھنے جو بھی ہم کو زبان آتی ہے، اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، غور و تدبر کے بعد اس پر عمل کرنے، اور ہمارے حمزات کو مسلم بنانے، اور اس عمل پر ہم کو موت تک جمے رہنے کی، اور لوگوں تک کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں ہم وہ لوگوں تک کے پہنچانے کی، اور عمل استطاعت کے مطابق کرنے کی. ایسا نہیں کہ استطاعت نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے، یہ پیسہ دے رہے، یہ پیسہ دے رہے، غریب ہو جا رہے. قرآن کی آیت ہے، نہ اتنے وہ بنو سخی کہ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ باقی نہ رہے، نہ اپنے ہاتھ. آیت موجود ہے گردن کو بھینک لو، باندھ لو، بھیج لو، کہ کنجوس بھی مت بن جاؤ، کنجوس بخیل بھی مت بولو، نہ ایسے زیادہ سخی بھی مت بنو. آیت موجود ہے. درمیانی امت بنایا، درمیانی امت کو ایسا بتاتے وہاں بھی ساری جگہ بس دماغ کام نہیں کرتا. درمیانی امت، ارے درمیانی امت کا مطلب کیا؟ درمیانی امت کا مطلب یہ کہ آدھے ادھر جاؤ، آدھے ادھر جاؤ، باقی سب میرے پیچھے آؤ. تمہارے پیچھے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ درمیانی امت کا مطلب یہ ہوتا میرے بھائی، ایسی امت بنایا ہم کو اللہ رب العزت نے جو ان بیلنس نہیں ہوتی، بیلنس میں رہتی. درمیانی نے بیلنس رکھنے والی امت. بیوی کے حق کیا، ماں کے حق کیا، اولاد کے حق کیا، باپ کے حق کیا. ایک کافر رہا تو اس کو بھی زکوٰۃ چلتی، اس کا حق کیا ہے، ہمارے پڑوسی کا. یہ اس میں ہم شخصیت پرستی میں نہیں ڈوبتے، یا قوم پرستی ہم میں نہیں ہونا. تو یہ بیلنس رکھنا ہماری زندگی. تو وہ بیلنس رکھنے کی، لوگوں تک کے بات تک کے قرآن کی بات لوگوں تک کے پہنچانے کی، اور موت تک اس عمل پر
جیسا اللہ ہم سے چاہتا تقاضا کرتا اس پر جمع رہنے کی میرا مالک ہم کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.